الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور اب تک ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 5ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اسلام کے اندر کھانے اور پینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وسعت رکھی ہوئی ہے کہ انسان اچھا کھائے اور اچھا پیے۔ یہ دونوں باتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وسعت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، اور اچھا پینا، اچھا کھانے اور پینے کے لیے جو ہے ابھارا ہے۔ اور کھانے پینے میں اچھی چیزوں کو اختیار کرنا یہ بھی اسلام نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر فضول خرچی اور اسراف نہ ہو۔ اگر کھانے اور پینے کے معاملے میں انسان حد سے آگے بڑھے، فضول خرچی پر آ جائے، تب یہ چیز اسلام کو پسند نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں۔ لیکن اچھا کھائے، اچھا پہنے، یہ اسلام کو پسند ہے۔ اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، جبکہ وہ آپ کے پاس اچھی کھجوریں لے کر آئے کھلانے کے لیے، اور ردی اور خراب کھجوریں نہ لا کر، اس سلسلے میں ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے، 2312 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت اور یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور لے کر آیا، اور اس کو برنی کھجور یعنی عمدہ کھجور، بہت اچھی قسم کی کھجور لے کر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اتنی عمدہ کھجور آپ لے کر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس سے کم والی کھجور بھی تھی، جو اس سے کم کوالٹی کی تھی، تو میں یہ چاہتا تھا آپ کو اچھی کھجور لا کے دوں کھلانے کے لیے۔ تو میں نے کیا کیا، اس کھجور کو جو ردی تھی اس کو 2 سا کر کے میں نے بیچا، اور یہ 1 سا لے کر آ گیا۔ یعنی ردی کھجوروں کی 2 سا، یعنی ہم اس طرح سمجھتے ہیں 2 کلو میں نے ردی کھجوریں دی، اور 1 کلو اچھی کھجوریں لے کر آپ کے سامنے لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ دیکھیے، آپ نے کہا یہ تو آپ نے سودی معاملہ کر کے لے آیا، کیونکہ ایک ہی جنس کی چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، کھجور ادھر بھی ہے، کھجور ادھر بھی ہے، تو جب ایک ہی جنس کا تبادلہ ہوگا اور خرید و فروخت ہوگی تو ایسی صورت میں برابری ضروری ہے، اور آپ نے 2 سا دیا ہے اور 1 سا لے کر آئے ایک ہی قسم کی چیز کا، اس لیے یہ سود ہے، اس سے آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، آپ نے کہا کہ اگر آپ کو عمدہ کھجور ہی کھانی ہے اور لینی ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ایک کام یہ کیجئے کہ اپنی جو کھجوریں ہیں، کون سی کھجوریں جو کم کوالٹی والی ہے یا ردی ہے، اس کو پہلے بیچ دینا، اور بیچ دینے کے بعد جو قیمت آپ کے ہاتھ میں دینار درہم کی شکل میں جو آئے گی، پھر اس سے جا کر آپ عمدہ کھجور جتنی آپ کو خریدنا ہے خرید لیں، لیکن ایسے تبادلہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب آپ کے سامنے کھجوریں اچھی والی کوالٹی کی لے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ وہ ردی لے آتے، ٹھیک تھا میرے لیے۔ اس سے بتانا مقصود یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسلام اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی اجازت دیتا ہے، اور اچھا پینے کی اجازت دیتا ہے، البتہ فضول خرچی نہ ہو۔ اسی طرح دیکھیے، ہاں اگر سادگی، دیکھو سادگی اختیار کرنا ایک اچھی چیز ہے، پسندیدہ ہے، سادہ رہے انسان۔ دوسری طرح آپ دیکھیے، اگر کوئی شرعی مقصد ہو تو انسان سادگی اختیار کرے، شرعی مقصد ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، عام الرمادہ کے موقع پر، یعنی قحط سالی پڑ گئی، قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی،
چیزیں کم ہو گئی تھی، قحط سالی پڑ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا کھانا چھوڑ دیا تھا اور سادگی اختیار کر لی تھی۔ تو یہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے نہیں کہ بلا وجہ کی سادگی تھی، بلکہ وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا کہ لوگ قحط سالی میں وقت گزارے اور لوگوں کے پاس برابر کھانے کا نہ ہو اور عمر جو ہے اچھا کھانا کھائے۔ تو اس اعتبار سے ایک شرعی مقصد کے تحت اور لوگوں کے دلجوئی اور تسلی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اچھا کھانا پینا ترک کر رکھا تھا، اور آپ بھی بالکل سادہ سودہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ اگر کسی غیر شرعی طریقے کے مقصد سے اگر ہوگا بلا وجہ کی سادگی، تو یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ شریعت اسے ناپسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں دے رکھی ہے تو اس نعمت کا اثر بھی بندے کے پر دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوب نوازا ہے تو وہ اس پر خرچ کرے، اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر واجبی حقوق ادا کرتے ہوئے، اور اس کا اثر اسے دکھنا چاہیے۔ بلا وجہ کی سادگی اچھی نہیں ہے، ہاں، لیکن اس میں مقصد نیک ہونا چاہیے، دکھاوا، ریا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی پر برتری جتانا ہو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، میں اسے استعمال کر رہا ہوں، اور اس اللہ کے شکر میں یہ چیزیں استعمال کی جانی چاہیے۔ تو یہ بات یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملی، کیونکہ اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر کہ ہمارے لیے ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ہم کو یہ چیزیں چاہیے، تو ایک اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کی چیز اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا تھا من و سلوہ کی شکل میں، اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ زمین سے اگنے والی چیز، ترکاری اور سبزی وغیرہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے چھٹی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ چاہے وہ ترکاری ہو یا کھیرا ککڑی ہو، اسی طرح لہسن ہو اور دال ہو اور پیاز ہو، یہ ساری چیزیں جو مطالبہ کیا تھا بنی اسرائیل نے، یہود نے، یہ سب کیا ہے؟ حلال ہے، یہ سب کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہاں یہ زمین سے اگتی ہے، کسی بھی شہر گاؤں میں آپ جائیے اور اس کی جو ہے فصل کیجیے اور یہ مل جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں شریعت میں، اس کا کھانا شریعت موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ چیزیں مباح تھی، جائز تھی، ہماری شریعت میں بھی یہ جائز اور درست ہے۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہانڈی لائی گئی، ٹوکرا لایا گیا، اس کے اندر کچھ ایسی ترکاریاں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند نہیں تھا، اس میں کچھ بو ایسی ہوتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند نہیں تھی۔ تو جب آپ نے نہیں کھایا، جب وہ ٹوکرا لایا گیا تو آپ نے نہیں کھایا، تو بعض کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ انہوں نے آپ کی اس اقتداء میں، اس بات کی اتباع میں کیا کیا؟ انہوں نے بھی ناپسند کیا، نہیں کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے اس عمل سے کچھ لوگ یہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ سبزیوں کو ناپسند کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ لوگ اسے کھایا کرو، اس لیے کہ میں جس سے مناجات کرتا ہوں تم اس سے مناجات نہیں کرتے ہو، یہ فرمایا کہ میں جس سے بات کرتا ہوں تم اس سے بات نہیں کرتے ہو۔ اور غالباً اس سے مراد جبریل علیہ السلام رہے ہوں گے، کیونکہ فرشتوں کو بہت ساری چیزوں کی بو پسند نہیں ہے، جس طرح انسانوں میں کچھ چیز کھانے کی چیزوں کی بو پسند نہیں ہے، ویسے ہی فرشتوں کو بھی کچھ چیزیں، کچھ سبزیاں ایسی ہیں جن کی بو پسند نہیں ہے۔ تو چونکہ وحی الہی لے کر آتے تھے جبریل علیہ السلام اور ان سے باتیں ہوتی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم بات نہیں کرتے ہو۔ گویا آپ نے کہا کہ آپ کھاؤ اسے میرے اس عمل سے، اس کو، کیونکہ یہ میری خصوصیت ہے، اس میں آپ جو ہے دخل اندازی دینے کی کوشش مت کرو۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ اسی طرح آپ ایک اور واقعہ دیکھیں، خیبر کے موقع پر لوگوں نے پیاز، اس سے پہلے ہم نے لہسن کا ذکر دیکھا تھا،
تو کھا کر مسجد آ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصل یعنی پیاز کو ناپسند کر رہے ہیں. پیاز کو ناپسند کرنا نہیں تھا بلکہ اس کی جو بو پیدا ہوتی ہے، اس کی جو مہک پیدا ہوتی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے، پسند نہیں تھا، اور وہ اس کی وجہ بھی تھی. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے تو انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ یہ سمجھ لیا کہ پیاز حرام ہے. پیاز کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ جب ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ، مجھے بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو حرام کر لوں جسے اللہ نے حلال کیا ہو. دیکھیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العالمین کو، میں اختیار نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو حلال اور حرام کروں جب تک اللہ مجھے اجازت نہ دے دے وحی کے ذریعے. تو یہ حلال ہے، میں اس وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے. تو یہ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہے اور جس کا مطالبہ یہود نے کیا اللہ تعالیٰ سے، وہ تمام چیزیں کیا ہے؟ حلال ہے. اور کچھ موقع پر اسے نہیں کھایا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ حرام کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ اسے انسان اپنے بقیہ اوقات میں کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا، ہمارے تمام غموں کا، پریشانیوں کا علاج بنا. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے. آمین.